بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی بحرۂ اوقیانوس کے نام کے متعلق۔ بحرۂ اوقیانوس کی سیریز کے اس سلسلے کی آج کی ویڈیو کا عنوان ہے بحرۂ اوقیانوس کا محل وقوع۔ اس بحر کا حوض انگریزی کے حرف ایس کی شکل میں شمالاً جنوباً لمبائی میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کو استوا مخالف رو قریباً 8 درجے شمالی عرض بلد پر شمالی اوقیانوس اور جنوبی اوقیانوس میں تقسیم کرتی ہے۔ اس کو مغرب میں شمالی و جنوبی امریکہ اور مشرق میں یورپ اور افریقہ نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ بحر شمال میں بحر منجمد شمالی اور جنوب میں آبنائے ڈریک کے ذریعے بحر الکاہل سے ملا ہوا ہے۔ بحرۂ اوقیانوس اور بحر الکاہل کے درمیان میں ایک مصنوعی رابطہ نہر پاناما کے ذریعے قائم کیا گیا ہے، جس کو نہر پاناما کہا جاتا ہے۔ مشرق میں بحرۂ اوقیانوس اور بحر ہند کو تقسیم کرنے والا خط 20 درجے مشرقی نصف النہار ہے، جو کیمپ اگ لحاظ سے انٹارکٹیکا تک ہے۔ بحرۂ اوقیانوس کو بحر منجمد شمالی سے ایک خط علاوہ حد کرتا ہے، جو گرین لینڈ سے شمال مغربی آئس لینڈ اور پھر شمال مشرقی آئس لینڈ سے اسپیٹس برگ کی انتہائی جنوبی نوک تک اور پھر شمالی ناروے میں شمالی کیپ تک جاتا ہے۔ بحرۂ اوقیانوس زمین کے تقریباً 20% حصے کو گھیرے ہوئے ہے اور پھیلاؤ میں صرف بحر الکاہل سے چھوٹا ہے۔ اپنے ملحقہ سمندروں سمیت اس کا رقبہ تقریباً 10,64,000 مربع کلومیٹر یا 4,11,000 مربع میل اور ان سمندروں کے بغیر اس کا رقبہ تقریباً 82,40,000 مربع کلومیٹر یا 31,80,000 مربع میل ہے۔ ملحقہ سمندروں کے ساتھ اس کا حجم 3,54,70,000 مکعب میٹر یا 8,51,00,000 مکعب میل ہے اور ان کے بغیر ان کا حجم 32,36,00,000 مکعب کلومیٹر یا 7,76,40,000 مکعب کلومیٹر ہے۔ بحرۂ اوقیانوس کی اوسط گہرائی ملحقہ سمندروں سمیت 3,332 میٹر یا 10,932 فٹ ہے اور ان کے بغیر اوسط گہرائی 3,926 میٹر یا 12,881 فٹ ہے۔ اس کی سب سے زیادہ گہرائی پورٹوریکو گھاٹی میں ہے، جہاں اس کی گہرائی 8,605 میٹر یا 28,232 فٹ ہے۔ بحرۂ اوقیانوس کی چوڑائی متغیر ہے۔ اس کی کم سے کم چوڑائی برازیل اور ایمبیریا کے درمیان 2,848 کلومیٹر یا 1,770 میل ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی چوڑائی ریاستہائے متحدہ امریکہ اور شمالی افریقہ کے درمیان 4,830 کلومیٹر یا 3,000 میل ہے۔ بحرۂ اوقیانوس کا ساحل کٹا پھٹا ہے اور بہت سی کھاڑیوں، خلیجوں اور سمندروں میں پھیلا ہوا ہے، جن میں بحیرہ کیریبین، خلیج میکسیکو، خلیج سینٹ لارنس، بحیرہ روم،
बहरा اسود، بحیرہ شمال، بحیرہ لیپرڈ اور بحیرہ نارویجین شامل ہیں، اور گرین لینڈ بھی اس میں شامل ہے۔ بحیرہ اوقیانوس میں موجود جزائر میں جزائر فارو، گرین لینڈ، آئس لینڈ، راکال، جزائر برطانیہ، آئرلینڈ، فرڈیننڈ وڈی، نورنہار، ازورز، ایئرمیڈیئر، اکانریز، کیپ ورد سے ساؤنٹا مے اور پرنسپی، نیو فاؤنڈ لینڈ، برمودا، ویسٹ انڈیز، اسٹیشن سینٹ سیلینا، ٹرینیڈاڈ، مارٹن واز، ٹرسٹن، جزائر فاکلینڈ، جزیرہ جنوبی جارجیا شامل ہیں۔ ثقافتی اہمیت: ماورائے اوقیانوس کا سفر امریکہ میں مغربی تہذیب کے فروغ کا باعث بنا ہے۔ اس کے علاوہ شمالی امریکہ اور یورپ کے مابین بحیرہ اوقیانوس کے لیے دی پاؤنڈ تالاب کی اصطلاح ثقافتی اور جغرافیائی صورت اختیار کر گئی ہے، چنانچہ اکثر امریکی، یورپ، خصوصاً اہل برطانیہ کے لیے تالاب پار اکراس دا پونڈ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔